السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ وقال تعالى في مقام آخر: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ وقال تعالى في مقام آخر: إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر کے تشریف لائے۔ مدعی توحید کے اور شرک سے یہ ساز و باز، مدعی توحید کے اور شرک سے یہ ساز و باز، ایک طرف قبروں پہ سجدے دوسری جانب نماز، التجا فریاد استمداد غیر اللہ سے، التجا فریاد استبداد غیر اللہ سے، یہ نہیں ہے شرک تو پھر شرک کس کا نام ہے؟ تابکہ یہ کھیل دنیا کو دکھایا جائے گا، تابکہ یہ کھیل دنیا کو دکھایا جائے گا، مدح کا توحید کا کب تک اڑایا جائے گا۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج کے اس پروگرام میں میرا موضوع سخن اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے شرک کی حقیقت ہے اور شرک کی مذمت، شرک کی ہلاکتیں اور تباہیاں ہیں۔ قرآن کریم کی جن آیتوں کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے، آئیے سب سے پہلے میں ان آیات کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو میں نے سب سے پہلے پڑھی ہے، اس میں یہ بات بیان فرمائی کہ بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کردہ احکامات کو
اور ہماری ہدایتوں کو جو ہم نے قرآن کریم میں نازل کی ہیں اور اسے لوگوں کے لیے کھول کھول کر کے بیان کی ہیں، جو لوگ ان احکامات کو اور ان ہدایتوں کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان نہیں کرتے، اولئک یلعنہم اللہ، اللہ ایسے لوگوں کے اوپر لعنت بھیجتا ہے، اور وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور سارے جہان کے لوگ ملامت کرنے والے اس کے اوپر ملامت کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے یہ بات بیان فرمائی کہ ہم نے جو احکامات یا ہم نے جو ہدایات اور ہم نے جو دین کی باتیں قرآن کریم میں کھول کھول کے لوگوں کے لیے بیان کی ہیں، ضروری ہے کہ ان تمام باتوں کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کیا جائے۔ جو لوگ ان باتوں کے اندر ان باتوں کو کھول کے نہیں بیان کرتے، چھپا چھپا کے بیان کرتے ہیں، واضح طور پر لوگوں کے سامنے اللہ کے ان احکامات اور ہدایات کو نہیں رکھتے، بلکہ لاگ لپیٹ کر کے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اللہ کے اس فرمان کی روشنی میں ایسے لوگ لعنتی ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ وحدہ لا شریک لعنت بھیجتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ کائنات کے جتنے بھی ملامت کرنے والے ہیں، سارے کے سارے لوگ ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں ہمارا یہ فرض بنتا ہے، ہمارے اوپر یہ چیز ضروری اور واجب ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ کے ان احکامات کو، اللہ کی ہدایات کو بلا کسی ملامت کرنے والوں کی ملامتوں سے خوف کھائے ہوئے اور بلا کسی تان و تشنیع کرنے والوں سے ڈرے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کر دیں۔ اگر بصورت دیگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یقین جانیں اللہ وحدہ لا شریک کے اس آیت کی روشنی میں ہم لوگ لعنتی ہوں گے اور اللہ کی لعنت ہمارے اوپر ہوگی۔ یہ مجلس جو منعقد کی گئی ہے، اس مجلس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کے بنیادی احکامات کھول کھول کر کے بیان کیے جائیں۔ میں نے اس سے پہلے مجلس میں توحید کے تعلق سے، توحید کی اہمیت و ضرورت اور توحید کی فضیلت کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں کی تھیں۔ آج اللہ کی توفیق سے میں شرک کی مذمت اور شرک کی حقیقت کے اوپر روشنی ڈالوں گا، اور ہماری گفتگو کے کچھ پوائنٹس اور نکات ہوں گے۔ میں رفتہ رفتہ مختلف مجلسوں میں، ممکن ہے 2-3 مجلسوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالی میں ان پوائنٹس کو اور ان مرکزی نکات کو آپ کے سامنے اس کی وضاحت اور اس کی تشریح کروں گا۔ سرے دست آج چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ شرک کی تعریف، شرک کے اقسام اور اسی طرح سے شرک کی مذمت قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے میں رکھوں۔ اس کے بعد مزید تفصیلات اس کی میں دوسری مجلس میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے۔ دوسری آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے اس کے اندر اس بات کو نوٹ کیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود قرار دیا اور شیطان نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور اللہ وحدہ لا شریک نے اسے اپنے دربار سے نکالا، تو شیطان کی اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوٹ کیا ہے اور فرمایا کہ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ شیطان نے کہا کہ اے اللہ، جب تو نے مجھے ملعون کر ہی دیا ہے، مجھے اپنے دربار سے، اپنی رحمت سے دھتکار ہی دیا ہے، تو اب میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے سیدھے راستوں کے اوپر بیٹھوں گا۔ جو تیرے بندے ہیں انہیں گمراہ کرنے کے لیے ان کی سیدھی راہوں پہ بیٹھوں گا، ان کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، غرض ہر طرف سے انہیں میں کسی طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اے اللہ، تو ان میں سے یعنی اپنے بندوں میں سے اکثر و بیشتر کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 16 اور 17۔ اسی طرح سے